بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سب کو جی۔ ہم لاسٹ ویک ہم نے اپنا کانشنس کا جو سیونتھ پوٹینشیل ہے جس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس کا آغاز کیا تھا، اور اس میں چند چیزیں جو ہم نے لاسٹ ٹائم دیکھی تھیں وہ یہ تھی کہ سب سے پہلی بات یہ کہ کانشنس باقی 6 پوٹینشیل سے کس طرح ڈفرینٹ ہے، کس طرح سے وہ نارمیٹیو ہے، جبکہ باقی 6 پوٹینشیل جو ہیں وہ نیوٹرل ہیں اپنی نیچر میں۔ دوسری چیز ہم نے کانشنس کی ڈیفینیشن دیکھی تھی، یہ 3 چیزوں پر بیسیکلی فوکس کرتی ہے۔ ایک یہ کہ یہ ایک انر کمپس ہے، دوسرا یہ کہ یہ پرامپٹ کرتی ہے ہماری ایتھیکل ریفلیکشن، ججمنٹ اور ایکشن کو۔ ہم اپنے ہی کاموں کو پیچھے مڑ کر دیکھ سکتے ہیں، ان پر غور کر سکتے ہیں کہ کیا وہ ٹھیک تھے یا ٹھیک نہیں تھے۔ دوسری چیز یہ کہ ہم اپنے ایکشنز کو جو اس وقت کر رہے ہیں ان کو دیکھ سکتے ہیں، اور تیسری چیز یہ کہ ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا غلط اور کیا صحیح ہے جس کی طرف ہم مائل ہو رہے ہیں۔ اور آخری چیز یہ کہ یہ باقی 6 کے 6 پوٹینشیلز کو آپ صحیح ڈائریکشن دے دیتی ہے، یعنی یہ وہ مورل کمپس ہے جو ان سب کو ٹھیک ڈائریکشن میں لگا سکتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ یہ جو 7واں پوٹینشیل ہے یہ انہیرنٹلی نارمیٹیو ہے، اور یہ ایک انر کمپس ہے which directs towards the right thing and admonishes when we commit some wrongs۔ اور آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کانشنس کے بارے میں قرآن مجید کیا کہتا ہے۔ قرآن مجید سب سے پہلی بات جو کانشنس کے بارے میں کرتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کی سورس ڈیوائن ہے۔ دس از ناٹ سم تھنگ وچ وی ہیو لرنڈ ان دس، یہ بالکل ویسے ہی جیسے ہمارے اندر باقی سارے پوٹینشیلز ڈیوائن سورس رکھتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی دین سے ملے ہوئے ہیں، اسی طرح سے یہ والا پوٹینشیل بھی جو ہے یہ خدا کی طرف سے ہے۔ وہ قرآن مجید نے اس چیز کا ذکر بارہا کیا، 2-3 جگہ پر ایٹ لیسٹ جو کلیئرلی یاد آتا ہے۔ ایک تو ہدینہ النجدین کہ اس کو دونوں راستوں کی سمجھ بوجھ دے دی، ہدینہ السبیل کہ اس کو ٹھیک راستہ سکھا دیا۔ اسی طرح سے وہ جو ہم پچھلی دفعہ بات کر رہے تھے کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ جو ایسپیکٹ ہے یعنی یہ کہ وہ براہ راست وہی ہے جس طرح سے قرآن مجید ہمارے پاس یا الہامی کتابیں جو ہیں وہ ہمارے پاس پیغمبروں کی وساطت سے ملنے والی وحی ہے، یہ وہ وحی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کے اندر براہ راست ودیت کی ہوئی ہے۔ یہ وہ وحی ہے جو ہم سب کو وداؤٹ اینی انٹرمیڈیریز آف دا پروفٹس اینڈ اینجلس یہ براہ راست ہمارے اندر ڈالی گئی ہے۔ تو اس کی سورس ڈیوائن ہے، سب سے پہلی بات قرآن مجید یہ کرتا ہے۔ دوسری چیز قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ وہ کرائیٹیرین ہے ایویلیویٹ کرنے کا کہ ٹھیک کیا ہے اور غلط کیا ہے، یعنی کرائیٹیرین ہے اس چیز کو ایویلیویٹ کرنے کا کہ جو میں کر رہا ہوں یا جو میں نے کیا ہے، جو میں کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ اس کے بارے میں قرآن مجید نے 2-3 جگہوں پر بڑی اہم بات کی۔ سب سے پہلی بات یہ کہی کہ انسان، دیکھیے وہاں پر سورہ قیامہ میں یہ کہا کہ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، کہ انسان خود اپنے اوپر بڑی اچھی طرح سے بصیرت رکھتا ہے، وہ جانتا ہے کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے۔ جب یہ کہا نا کہ ینبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر، اس دن انسان کو مطلع کیا جائے گا، یہ بتایا جائے گا، یہ اطلاع دی جائے گی، یہ خبر دی جائے گی کہ وہ کیا کر کے آیا ہے، اس نے کیا آگے بھیجا اس دن کے لیے اور کیا پیچھے چھوڑا۔ اور اس کے فوراً بعد یہ کہا کہ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، اگرچہ یہ بتایا تو جائے گا لیکن انسان خود بڑی اچھی طرح جانتا ہے کہ اس نے کیا کیا ہے، کہ وہ کیا ٹھیک کیا ہے کیا غلط کیا ہے۔ اور پھر آگے کیا کہا کہ وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرًا، خواہ وہ کتنے ہی بہانے تراشے، یہ خواہ وہ کتنے ہی بہانے تراشے اصل میں اس دنیا کی آزمائش ہے۔ ہم اس چیز کے بارے میں بڑی اچھی طرح سے جان سکتے ہیں کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے، ہم جانتے ہیں، اگرچہ ہم بہانے بنا سکتے ہیں، اور اس دنیا میں اس چیز کی گنجائش رکھ دی کہ اس کو اوائڈ کر کے میں اپنے غلط ایکشن کو بھی آئی کین جسٹیفائی دیٹ، آئی کین ڈیفینڈ دیٹ۔ اسی چیز کو دیکھیے قرآن مجید میں جب سورہ بنی اسرائیل میں یہ کہا کہ اس دن ہم تمہارے سامنے تمہارا جو اعمال نامہ ہے وہ رکھ دیں گے، اور پھر یہ کہیں گے کہ اقرا کتابک، آج تم اپنا اعمال نامہ پڑھ لو، آج اپنا حساب کرنے کے لیے تم خود ہی کافی ہو۔
یعنی اس دن چونکہ ولاؤ القا معذیرہ نہیں رہے گا، باقی اس چیز کی گنجائش نہیں رہے گی کہ ہم جسٹیفیکیشن دے سکیں، ڈیفینڈ کر سکیں، تو آج ہم اپنا حساب کتاب کر لینے کے لیے خود ہی کافی ہو جائیں گے۔ تو یہ وہ کرائیٹیرین ہے کہ جس کے نتیجے میں ہم ایویلیویٹ کر سکتے ہیں، کم از کم اپنے ایکشنز کو ٹوٹلی ایویلیویٹ کر سکتے ہیں کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے۔ اس میں چند وہ ایکسیپشنز آ سکتی ہیں کہ جدھر مورل ڈائلیماز ہو جاتے ہیں، لیکن عام طور پر جو انسان کے ایکشنز ہوتے ہیں وہ یا تو اصول پسندی کے ساتھ ہو رہے ہوتے ہیں اور یا پھر خود پسندی کے ساتھ ہو رہے ہوتے ہیں، جس چیز کو میں فائدہ پہنچانا چاہتا ہوں، جو چیز میری ایگو کی سیٹسفیکشن کا باعث بنتی ہے۔ تو جب وہ ہوگا تو ہمیں پتہ چل جائے گا، ہم اگرچہ اس کے بارے میں کتنے ہی بہانے تراشتے رہیں۔ نمبر تین یہ کہ یہ ایک ایڈمانشر بھی ہے، زاجر بھی ہے، یہ زجر و توبیخ بھی کرتا ہے کہ جس وقت انسان غلط کر دے تو پھر وہ اس کے بارے میں چپ کر کے نہیں بیٹھ جاتا، بلکہ اس کو بڑی اچھی طرح سے بتاتا ہے اور اس کو تنبیہ کرتا ہے اور اس کو ڈانٹتا ہے کہ تم نے کیا کیا، اور اندر سے اس کو تنگ کرتا رہتا ہے۔ یہ انسان کے ابھی بھی اختیار میں ہے، جس طرح سے بلاؤ القا معذیرہ ہے، اسی طرح یہ بھی اختیار میں ہے کہ وہ اس کو کتنی دیر تک چپ کرائے رکھے، لیکن وہ اندر سے ایک سپارک اس کے اندر موجود ہے، وہ ڈیوائن سپارک جسے آپ کہیں، کہ جو اسے بتاتا رہے گا۔ چوتھی چیز یہ کہ یہ ایویڈنس ہے، قرآن مجید کے مطابق یہ ایویڈنس ہے ڈے آف ججمنٹ کا، کہ تمہیں اپنے اس عمل کا حساب دینا ہوگا۔ یہ والا ایسپیکٹ جو ہے اس چیز کو ایویڈنس کرتا ہے یہ۔ اور آخری چیز یہ کہ یہ اس چیز کا بھی ایویڈنس ہے کہ جو اچھے اور برے ہیں وہ ایک دن الگ الگ کر دیے جائیں گے، یعنی یہ جو صلاحیت ہے، یہ جو پوٹینشیل ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے میرے اندر اس لیے رکھا ہے، یہ بھی قرآن ہی بتا رہا ہے ہمیں۔ یعنی قرآن اس بات کو کہ یہ پوٹینشیل چونکہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اس لیے وہ اچھوں اور بروں کو ایک ساتھ نہیں کر دے گا۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم اچھے بن کے زندگی گزارو یا برے بن کے گزارو، تمہارا انجام قبر ہے، ایسا نہیں ہے، وہ برابر نہیں ہونے دے گا۔ تو اسی چیز کو دیکھیے وہاں پہ جو پوری بات ہے وہ یہ کہی کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس کا جواب یہ ہے، یعنی گواہی دیتا ہے یہ نفس کہ جیسا کہ اس کو سنوارا اور اس میں برائی اور اچھائی اس کی جو ہے وہ ودیت کی، کیا گواہی دیتا ہے کہ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کہ کامیاب ہو گیا وہ کہ جس نے اس کو پاکیزہ کیا، اور ناکام ہو گیا وہ کہ جس نے اس کو آلودہ کیا۔ یعنی یہ دونوں الگ الگ ہو جائیں گے۔ اور آخری چیز جو ہم اس ضمن میں دیکھیں گے وہ یہ ہے کہ یہ کس طرح سے انسان کی زندگی میں مینیفیسٹ کرتی ہے۔ یہ ایک انر مورل گائیڈنس ہے، یہ تو ہم بارہا اس چیز کا ذکر کر چکے ہیں، یہ انر کمپس ہے۔ انسان کی زندگی میں سب سے بڑی مینیفیسٹیشن یہ ہے کہ انسان اس کے ذریعے سے وہ گائیڈنس لے سکتا ہے کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے۔ یہ مورل ریفلیکشن اور ایویلیویشن میں مدد کرتی ہے، یعنی میں جو کچھ کر رہا ہوں، میں نے جو کچھ کیا ہے، میں جو کچھ کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، اس چیز کے بارے میں آئی کین ریفلیکٹ اینڈ ایویلیویٹ کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ نمبر تین یہ کہ یہ ایک سینس آف مورل رسپانسبلٹی پیدا کرتی ہے، جب مجھے اندر سے معلوم ہے کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے، تو پھر جو کچھ میں کروں گا آئی ہیو ٹو بی رسپانسبل فار دیٹ ایز ویل۔ ٹھیک ہے جی، مجھے اس کو سوچ سمجھ کے کانشیسلی مائنڈفلی وہ کرنا ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے۔ چوتھی چیز یہ کہ یہ موٹیو ہے سیلف کنٹرول کا۔ جب مجھے معلوم ہے کہ میرے اندر ایک زاجر موجود ہے تو مجھے اپنے اوپر یہ کنٹرول ڈیولپ کرنا ہے، دیٹ آئی ڈو دا رائٹ تھنگس اینڈ آئی اوائڈ ڈوئنگ دا رانگ تھنگس۔ اور ایک چیز یہ کہ یہ کریج کو انسپائر کرتا ہے۔ میں نے یہ بالکل آغاز میں جب ایک سیشن میں یہ بتایا تھا کہ کریج ہماری ایک امپورٹنٹ، بلکہ دو امپورٹنٹ چیزوں میں سے ایک ہے، تو میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ کریج سے میری مراد اصل میں مورل کریج ہے، ٹھیک کام کرنے کی کریج، بجائے اس کے کہ آدمی اپنے امیجیٹ فائدے کے لیے غلط کام کر دے، وہ ٹھیک کام کرے اگرچہ اس میں امیجیٹلی کوئی نقصان کا بھی اندیشہ ہو، میری کوئی کمزوری ظاہر ہو رہی ہو، میری کوئی بات جو ہے وہ غلط ثابت ہو رہی ہو، تو مجھے بہرحال اپنے آپ کو اس جگہ کھڑے کرنا ہے کہ میں اس کریج کے ساتھ معاملہ کروں گا کہ جو بات ٹھیک ہے وہ کروں، خواہ اس کا مجھے نقصان ہی کیوں نہ ہو۔ اور آخری چیز یہ کہ اٹ کنیکٹس ہیومینٹی بیانڈ بارڈرز، یعنی یہ وہ چیز ہے کہ جس کی بیسس پر آپ کہیں سے بھی اس وقت جوائن کر رہے ہیں، ہم یہ جانتے ہیں کہ آپ کے اندر یہ ویلیو سسٹم، یہ جاننے کا ذریعہ آپ کے اندر موجود ہے
کہ جو ہمیں ٹھیک اور غلط کی تمیز دیتا ہے. ہم لوگوں کے ساتھ جب معاملہ کرتے ہیں، اگرچہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ وہ بالکل ایک ڈفرینٹ سوسائٹی سے آ رہے ہیں، تب بھی ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ سچائی کو ٹھیک سمجھتے ہیں اور جھوٹ کو غلط سمجھتے ہیں، وہ ایمانداری کو ٹھیک سمجھتے ہیں اور بے ایمانی کو غلط سمجھتے ہیں. ان کے نزدیک عدل ٹھیک ہے اور بے عدلی غلط ہے. یہ ساری چیزیں ہم ان کے بارے میں بڑی اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں. تو یہ انسانوں کے کنیکشن کا وہ بنیادی ذریعہ بن جاتا ہے، سوشل morality میں اور انڈیویجول morality دونوں کے معاملے میں. یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جن کو ہمیں اپنی کانشنس کے ساتھ جب سمجھنا ہے تو اس کو سامنے رکھنا ہے.